یہ اللہ کی وہ مقدس کتاب قرآن ہے جس کے بارے میں علماء کرام ساری دنیا کو بتا رہے ہیں، اور ان کی مبارک زبانوں سے نکلنے والے الفاظ اس بات کی گواہی اور اس بات کا جیتا جاگتا ثبوت ہیں۔ تقریروں میں علماء اکرام یہ بتاتے ہیں عوام کو کہ یہ جو قرآن پاک ہے، اس قرآن عظیم کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ہر چیز کا ذکر فرما دیا ہے۔ آپ قرآن عظیم پڑھیے، اس کے اندر ہر ایک چیز کا ذکر آپ کو ملے گا جو پروردگار عالم نے کتاب کی صورت میں قرآن پاک ایمان والوں کے حصے میں رکھا ہے۔ آج میں اس کلپ کے اندر آپ کو یہ بتاؤں گا، کچھ لوگ اس زمین پہ ایسے بھی ہیں جو قرآن عظیم کو لے کر کے یہ بات ان کے ذہن میں ہے کہ قرآن عظیم جب اترا تھا تو کچھ اور تھا، لیکن اب کچھ اور ہے۔ یہ میرا سوال ہے، اس کا جواب میں آپ کو دیتا ہوں۔ قرآن مجید میں کوئی تبدیلی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے؟ تبدیلی کے معنی آتے ہیں بدل دینا۔ بات سمجھ گئے؟ تو کتاب کا نام لکھ لیں، معلومات اور قرآن، یہ کتاب کا نام ہے۔ حالانکہ اس کتاب میں یہ ذکر ہے قرآن عظیم کے حوالے سے ہی، تو اس کو معلوماتی قرآن کہتے ہیں۔ سمجھ رہے آپ؟ اس معلوماتی قرآن میں یہ بات موجود ہے جو میں آپ سے کر رہا ہوں۔ کوئی انسان اگر یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ قرآن عظیم جیسا اترا تھا لیکن اب ویسا نہیں، میں نے کیا کہا؟ کوئی بھی انسان میں سب آتے ہیں، اس میں مسلمان بھی آتے ہیں۔ کوئی بھی انسان یہ عقیدہ اگر رکھے کہ جیسا قرآن عظیم اترا تھا اب ویسا نہیں ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں، بلکہ یہ مقدس کتاب جیسی اللہ تبارک و تعالی نے اپنے فرشتے جبرائیل علیہ السلام کو عطا کی، ویسے ہی اللہ کے فرشتے جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو عطا فرمائی۔ کیا سمجھے آپ؟ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کی ایک ایک آیت اپنے مشہور فرشتے جن کا نام ہم اور آپ جانتے ہیں، حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے اپنے آخری پیغمبر نبی کی آخر الزماں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر نازل فرمائی، اور اس کے بعد میں بہت بڑا انعام یہ کہ اللہ نے اپنے محبوب کے صدقے سے حضور کے ظاہری وصال کے بعد قرآن کی عظمت کو کم نہیں ہونے دیا۔ سمجھ گئے؟ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ قرآن عظیم اپنی امت کے لیے اور دنیائے انسانیت کی ہدایت کے لیے
ہمارے اور آپ کے بیچ میں چھوڑ دیا، اللہ اکبر اللہ اکبر، ساری دنیا اب اس سے فائدہ اٹھاتی رہے، اس قرآن عظیم سے فائدہ اٹھاتی رہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی ہے۔ اور جو شخص یہ مانے یا یہ عقیدہ دل میں رکھے کہ قرآن عظیم کا ایک بھی حرف یا ایک بھی لفظ یا الف بے میم نون کوئی بھی الفاظ گھٹا دیا گیا یا بڑھا دیا گیا، کوئی بھی انسان اگر یہ مانتا ہے کہ قرآن عظیم میں کچھ کمی بڑی ہوئی ہے، کچھ چینجنگ ہوئی ہے، تو میں پورے دعوے سے کہتا ہوں ایسا انسان دائرے اسلام سے خارج ہے، وہ اسلام کے دائرے میں نہیں ہے۔ جو یہ مانے کہ قرآن عظیم میں کچھ کمی کر دی گئی یا کچھ بڑھا دیا گیا، یہ دل میں بھی مانے یا زبان سے کہے، تو وہ کوئی بھی ہو، چاہے اس کا چہرہ مسلمان لگتا ہو، اس کے بدن پہ لباس اسلامک ہو، اس کے سر پہ ٹوپی موجود ہو، اور دل میں یہ خیال کرتا ہے کہ قرآن عظیم میں کچھ بڑھا دیا گیا یا کچھ گھٹا دیا گیا، سچویشن جو ہے وہ مسلمان ہے اور دل میں خیال کفریہ ہے، تو ایسا انسان اسلام کی جو حد ہے، اسلام کا جو دائرہ ہے، اس سے خارج ہے۔ کتاب آپ مجھ سے لکھ لیں، معلوماتی قرآن، اس کے اندر یہ بات موجود ہے۔